يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان اما بعد الحمدللہ گزشتہ کل آپ سب کو بتایا گیا تھا کہ سورہ یوسف کی تکمیل انشاءاللہ آج کی تراویح میں ہوگی اور اس کو ہم پھر ایک دفعہ مکمل ایک ہی نشست میں بیان کریں گے۔ سورہ یوسف 12ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے اور 13ویں سپارے تک جاتی ہے۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے، پس منظر کیا ہے، یہ نازل کیوں کی گئی؟ مشہور واقعہ ہے، آپ سب نے سنا ہوگا، لیکن اس کی بیک پہ کیا سٹوری ہے۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے، اور یہ کیوں حاضر ہوئے تھے کہ ان کو یہودیوں نے بھجوایا تھا، ان کی بیک پہ یہودی تھے۔ یہودیوں نے کہا کہ ایک نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام، جو کہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ فلسطین میں آباد تھے۔ یہ پورا قوم جو ہے، یہ پوری نسل جو ہے فلسطین میں آباد تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سوال کیا جائے کہ یہ قوم، یہ نسل، یہ بنی اسرائیل جو تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی تھا تو اس لیے ان کے نام سے آگے چلے، تو یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ فلسطین سے مصر میں کیسے آ گئے؟ اب یہ مصر میں آباد ہیں، یہ مصر میں کیسے آ گئے؟ یہ سوال جا کے کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کرے گا کون؟ کفار کو آگے بھیجا کہ آپ لوگ جا کے کرو۔ اور اس سوال کو کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس واقعے میں اتنی اہمیت کیا ہے؟ اس سوال میں اتنا خاص کیا ہے کہ یہ سوال پوچھوایا جا رہا ہے؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں، مدینہ میں، اہل عرب میں اس واقعے کا کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، اور الا یہ کہ یہودی جو ہیں ان کو اس کے بارے میں پتہ تھا، کیونکہ ان کی کتب میں لکھا ہوا تھا۔ یہودیوں کے علاوہ کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اور انہوں نے یہی کہا کہ اگر محمد سچا ہوگا تو اس کے پاس وحی سے یہ واقعہ آ جائے گا، اگر یہ سچا نہیں ہے تو اور جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے علاوہ، اور ہم نے اس کو بتانا نہیں ہے، تو اس لیے یہ جواب نہیں دے پائے گا اور ہم اس کے خلاف پروپیگنڈا کر سکیں گے۔ اس سوال کے جواب میں چنانچہ سوال کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی طرف سے انتظار فرمایا، اور جب یہ صورت اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی، مکمل صورت نازل ہوئی، اس میں بڑی تفصیل سے یہ واقعہ بیان کر دیا گیا، اور اس میں بتایا گیا کہ یہ جو بنی اسرائیل جو ہے، یہ دراصل ان کے جد امجد جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، انہی کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا۔ ان کے پھر 12 صاحبزادے تھے، جن میں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے چلے۔ یہ لوگ وہاں مصر سے دور ایک بستی تھی کنعان، وہاں پہ رہا کرتے تھے، اور پہلے تو یہ اپنے صاحبزادوں کے ساتھ فلسطین میں مقیم تھے، وہیں پہ کنعان میں۔ اس کے بعد جو ہے یہ لوگ پھر طویل قصہ ہے کہ کیسے جو چھوٹے بھائی تھے حضرت یوسف اور بنیامین، یہ 2 چھوٹے بھائی تھے اور باقی سب بڑے تھے۔ یہ چھوٹے تھے کیونکہ ان کے ساتھ فطری طور پہ زیادہ محبت کی جاتی تھی، زیادہ اچھا تعلق رکھا جاتا تھا والد صاحب کی طرف سے۔ بڑے بھائیوں کو حسد ہو گیا، انہوں نے مختلف تدبیریں کی، بہرحال فائنل یہی ہوا کہ ان کو کنویں میں پھینک دیا جائے، ان کو کنویں میں پھینکا گیا۔ اگر اللہ رب العزت نے اپنی تدبیر چلائی، یہ مصر کے بازار میں پہنچ گئے، وہاں سے مصر کے جو شاہ تھا اس کے گھر میں پہنچ گئے، جو عزیز مصر تھا، ادھر سے اللہ نے ان کو کرتے کراتے بادشاہ کی سیٹ تک پہنچا دیا، وزارت تک۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کے بھائی یہاں پہ آئے، تفصیلی واقعہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ تو اس وقت پھر جب ان کو وہاں پہ اتھارٹی مل گئی، اللہ رب العزت نے اچھا عہدہ دیا، تب انہوں نے اپنے باقی بھائیوں کو بلوایا، اور پھر وہ یہاں پہ آ کے اس لیے آباد ہوئے تھے۔ تفصیلی واقعہ ہے بہرحال۔ تو اس طرح یہ اس صورت میں واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس صورت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس صورت میں مکمل واقعہ بیان ہوا، جیسے میں نے گزشتہ کل کہا تھا، ورنہ کہیں بھی مکمل واقعہ نہیں ہوتا اس صورت میں اور سورہ نوح میں۔ اس کے علاوہ یہ کہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھارس بھی ہے۔ یہ صورت کب نازل ہوئی تھی؟ یہ صورت مکہ مکرمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، ابھی ہجرت نہیں ہوئی، اس کا جو آخری زمانہ ہے اس وقت نازل ہوئی تھی۔ تو اس وقت کیونکہ بہت زیادہ ظلم و ستم بڑھ چکے تھے، بہت زیادہ مسلمانوں پر حالات تنگ تھے، اس لیے صورت نازل ہوئی، اور فرمایا گیا کہ جیسے
یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی بالآخر ان کے بھائیوں کو جھکنا پڑا، بالآخر ان کے بھائیوں کو ماننا پڑا۔ اسی طرح آپ بھی بالکل پریشان مت ہوئے، کفار مکہ خود آپ کے پاس آئیں گے، خود آپ کے سامنے جھکیں گے۔ اور وہی ہوا فتح مکہ کے موقع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آئے، گڑ گڑائے، معافیہ مانگی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حضرت یوسف علیہ السلام والا جو جملہ تھا ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں، یا آج کے دن تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ بہرحال یہ واقعہ ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے سب سے بہترین واقعہ بیان فرمایا ہے۔ سورہ یوسف شروع ہوتی ہے الف لام را، وہی سے شروع ہوتی ہے جو حروف مقطعات ہیں، اور اس کے بعد آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ قصہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ قصہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام ایک دن اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، اے ابا جان، میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، اور 11 ستارے ہیں، 11 کوکبا، 11 ستارے ہیں، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ سب میرے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی کیا تعبیر ہے ابا جان؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو علم عطا کیا تھا، وہ سمجھ گئے کہ میرا بیٹا جو ہے یہ بڑا خاص قسم کا بچہ ہے، اور اس کو ضرور اللہ رب العزت نے انتہائی اہم جو ہے اس سے کام لینے ہیں۔ انہوں نے اور وہ اس کو بھی سمجھ گئے کہ مستقبل میں کیا کیا ہوگا، یہ بیٹے باقی بھائی جو ہیں اس کے سامنے آگے جھکیں گے، چنانچہ انہوں نے ان کو کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ان کو اگر تم بتاؤ گے تو مزید حسد کرنے لگ جائیں گے، لہٰذا تم نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اس کی تعبیر یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ اونچا جو ہے وہ مقام ملنے والا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے بیٹے یہ جو تم نے اپنا خواب دیکھا ہے اس کو اخوتک، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ہرگز نہ بتانا، تو فقیدوا لک کیدا، یہ نہ ہو کہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کر لے۔ بہرحال تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ دوسری طرف صورتحال یہ تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان میں سے 2 بیٹے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام، ایک بنیامین، یہ دوسری بیوی سے تھے، اور جو باقی 10 ہیں یہ دوسری بیوی سے تھے۔ اب یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین اور یوسف تھے، ان کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ پیار والا معاملہ فرماتے تھے بنسبت باقی بھائیوں کے۔ وہ کیونکہ بڑے تھے، وہ تھوڑے شرارتی بھی تھے، زیادہ ذرا بات بھی نہیں مانتے تھے، ہٹ جرم قسم کے تھے۔ بہرحال تو ان سے زیادہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو لگاؤ تھا، انس تھا، ان بھائیوں کو حسد ہوتی تھی۔ تو اس موقع پہ یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بھائی ہیں ان کو حسد پیدا ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا والد جو ہے یہ ہر وقت یوسف 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 کرتا رہتا ہے، اور ہر وقت جو ہے یوسف علیہ السلام کی آؤ بھگت کرتا رہتا ہے، یوسف علیہ السلام کا خیال رکھتا رہتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ کل کو جا کے والد صاحب اس کے ساتھ کوئی اور ہی زیادہ تعلق کر لے، ہمیں بالکل سائڈ پہ لگا لے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور انہوں نے یہ کہا ایک دوسرے کو کہ یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں، یہ آپس میں کہہ رہے ہیں، یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی یعنی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو 10 بھائی ہیں، وہ دونوں تو صرف 2 ہیں، جو دوسری ماں سے ہوتے صرف 2 ہیں، ہم 10 بھائی ہیں، ایک مضبوط گروہ ہیں، ہم ایک بڑی طاقتور جماعت ہیں، بہت فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو ہم سے زیادہ محبت کرنی جانی چاہیے۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد جو ہے ان ابانا، ہمارے والد صاحب جو ہے لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد کو کوئی غلط فہمی میں ہے، تو ہم جو ہے ان کو ذرا سمجھاتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ تجویز لڑائی کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، یا دوسرا آپشن یہ ہے او اطرحوہ ارضا، اس کو کسی اور سرزمین میں پھینکاؤ، یا تیسرا آپشن یہ ہے یہ ان دونوں پہ عمل کرو، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ یوسف یہاں سے چلا جائے گا، اب والد کی ساری توجہ جو ڈائیورٹ ہوگی ہماری طرف آ جائے گی، والد کی محبت ہمیں ملے گی، اور اس سے یہ ہوگا کہ اس سب کو کرنے کے بعد ہم توبہ کر لیں گے، نیک بن جائیں گے، والد ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ تو ان میں سے ایک جو بڑا بھائی تھا وہ ذرا نرم دل بھی تھا، سمجھدار بھی تھا، اس نے کہا، قرآن پاک میں آیا ہے کہ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، وہ یہی یعنی کہ ان میں سے جو ایک بھائی تھا، لا تقتل یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، بلکہ کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو ایک اندھے کنویں میں ڈالو، کسی کنویں میں ڈال دیتے، اس پہ پڑا رہے گا، اور جو ہے نہ ہمارے اوپر قتل کا کوئی گناہ آئے گا اور نہ اس طرح کچھ آئے گا، اس کو ہم ایک کنویں میں ڈال آتے ہیں۔
تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، ایسے کرتے ہیں، کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، تو یلتقط بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، تو اگر ہم نے ایسا کرنا ہی ہے تو اس کو کسی کنویں میں ڈالتے ہیں تو یلتقط بعض السیارہ، کوئی جو قافلے والے ہیں وہ اس کو اپنے ساتھ اٹھا کے لے آئیں گے۔ اس زمانے میں قافلے رکا کرتے تھے کنوؤں کے پاس، پانی کے پاس، پھر وہ لوگ اندر برتن وغیرہ ڈالتے تھے، پانی نکالتے تھے، اپنا استعمال کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا جب کوئی قافلہ رکے گا، برتن ڈالے گا تو اس کو دیکھ لیں گے، جب ڈول ڈالیں گے اس کو اپنے ساتھ لیتے جائیں گے۔ بہرحال انہوں نے یہی کیا، اور ان کے خیال میں یہی تھا کہ اگر ہم قتل بھی کرتے ہیں تو تب بھی زیادہ سے زیادہ ایک گناہ ہی ہوگا، اس سے ہم توبہ مانگ لیں گے، اور یہ بھی گناہ ہی ہے تو قتل کے مقابلے میں کم گناہ ہے، لہٰذا ہم اس کو کر لیتے ہیں۔ انہوں نے یہی کیا، اپنے والد صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور کہا ارسلہ معنا غدا، کہ آپ اس کو اب بجان ایسا کریں کہ اس کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیں کل، اور کس لیے بھیجیں؟ یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، کہ تفریح کے لیے، کھیلنے کودنے کے لیے، ویلعب اور کھیلنے کودنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، وانا لہ لحافظون، ہم ہیں نا اتنے زیادہ بھائی، ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ ویسے اس کے لیے فکر مند ہوتے رہتے ہیں تو اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ، حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ گئے کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے کافی منع کیا، لیکن ان لوگوں نے بہت زیادہ فورس کیا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا ان کے ساتھ۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے اوپر بھیڑیے حملہ کر رہے ہیں۔ تو یوسف یعقوب علیہ السلام نے اس کو کہا بھی، قال انی لیحزننی کہ ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، واخاف، میں ڈرتا ہوں اور مجھے اس بات کا غم ہے، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ جب تم لوگ کھیل کود میں ہوگے، تم لوگ کھیلنے کودنے جا رہے، تم لوگ کھیل کود میں رکھ جاؤ گے، چھوٹا بچہ ہے، تم اس کی طرف سے غافل ہو جاؤ گے، تو اخاف، میں اس چیز سے ڈرتا ہوں، ان یاکلہ الذئب، کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو اس لیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لہ لخاسرون، کہا کہ ہم ایک مضبوط جھتے کی شکل میں، پھر وہی بات کہی، اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے پھر تو ہم بالکل ہی گئے گزرے ہیں، لہٰذا ایسی کوئی بات ہی نہیں، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ بہرحال ان کو ان کے ساتھ بھیج دیا گیا، اور انہوں نے یہی کیا کہ ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، ایک اندھے کنویں میں ان کو ڈال دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کی عمر صرف اور صرف 7 سال تھی، اور یہ فرمایا گیا کہ یہ 7 سال کی عمر کی تھی۔ تو اس وقت جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا تو ان کے اوپر ایک وحی آئی۔ اب یہ آتا ہے کہ یہ پراپر جو نبی کے اوپر وحی ہوتی ہے، بلکہ یہ نہیں تھی، یہ اس قسم کی وحی نہیں تھی، بلکہ یہ اس قسم کی وحی تھی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی تھی، جب وہ اپنی ماں کی گود میں تھے، حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں تھے، اور جب علاقے والوں نے آ کے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا تھا تم تو شادی شدہ ہی نہیں ہو، یہ بچہ کہاں سے ہے؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جس انداز سے بول پڑے تھے، وہ بولنا جو ہے وہ وحی کے ذریعے تھا، وحی کے ذریعے ان کو نازل کیا گیا کہ یہ بولو، اور انہوں نے پھر وہ بولا۔ تو اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام پہ بھی یہ وحی نازل ہوئی، اور اس میں ان کو تسلی دی گئی، اور اس میں ان کو جو ہے وہ فرمایا گیا کہ اس طرح آپ پریشان مت ہوں۔ اس کے بعد آگے فرمایا گیا کہ آیت نمبر آگے 79 میں یہ چیز آ بھی رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حاکم بنایا جانا تھا، اس چیز کے بارے میں بھی ان کو بتایا گیا۔ اب یہ لوگ جب واپس گئے، باقی بھائی جو ہیں، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، یہ رات کے وقت اپنے باپ کے پاس واپس گئے اور روتے دھوتے واپس گئے، اور انہوں نے ڈرامہ ذرا یہ بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیض تھی اس کو لے لیا، اس کو اتار لیا تھا اور اس کے اوپر ایک بکری یا کوئی چیز ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا، اور آ کے ابا جان کو کہا کہ ابا جان، بہت روتے پیٹتا ہے، وائے افسوس، ہائے افسوس، ہم لوگ تو کھیل کود میں اس قدر غافل ہو گئے، مگن ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگا، بھیڑیا آیا اور یوسف کو اٹھا کے لے گیا، یوسف کو کھا گیا، یہ دیکھیے یہ اس کی قمیض ہے، یہ اس پہ خون لگا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، دیکھی قمیض، سمجھ گئے معاملہ کچھ اور ہے، اور فرمایا کہ معاملہ ایسا تو نہیں، باتیں ایسی تو نہیں جو تم بنا رہے ہو، اور یوسف کا جس قمیض پہ تم خون لگا کے آئے ہو یہ بھی جھوٹ موٹ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، اس کی وجہ یہ انہوں نے کہا اگر بھیڑیا نے یوسف کو کھایا ہوتا، اس کے پنجوں کے اس قمیض پہ نشان ہوتے، چیر پھاڑ کے نشان ہوتے، قمیض سے بالکل صحیح سلامت ہے، تو پھر خون کہاں سے؟ وہ اس چیز کو سمجھ گئے۔ بہرحال انہوں نے اس پہ صبر کیا اور فرمایا فصبر جمیل، میرے لیے تو اب صبر ہی بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، تم جو باتیں بنا رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے۔ دوسری طرف اب یہ واقعہ ہوا، ادھر سے یہ ہوا، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، وہاں سے قافلے کا گزر ہوا، اور اس قافلے والوں نے وہاں پہ پانی دیکھا تو پڑاؤ ڈالا، اور یہ جیسے میں نے بتایا کہ پانی لینے کے لیے کچھ لوگ وہاں پہ آئے اس قافلے میں سے، انہوں نے اپنا ڈول ڈالا
اور ڈول جب نکالا تو انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام تو اس ڈول کے ساتھ چمٹ چکے تھے. یوسف علیہ السلام انہوں نے کہا اوہ یہ تو لڑکا ہے. بڑے خوش ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے کہا قال یا بشرا، خوشخبری ہو ھذا غلام، یہ لڑکا ہے. اس زمانے میں اس طرح کوئی لوارث لڑکا وغیرہ مل جاتا اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اس کو بیچا جاتا تھا. اور انہوں نے دیکھا یہ تو بڑا خوبصورت قسم کا لڑکا ہے، بہت ہی انتہائی حسین و جمیل ہے، اس کے تو بہت اچھے پیسے مل جائیں گے، بہت اچھا خاندان والا کوئی اس کو لے گا. اور انہوں نے ان کو لے لیا اور اپنے ساتھ لے کے چل پڑے. دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب تک یہ قافلے والے یہاں پہ نہیں آئے تھے، وہ جو بڑا بھائی تھا وہ روزانہ پہ چھپ کے آیا کرتا تھا یہاں پہ، اور کنویں کے اندر کچھ کھانا وغیرہ ڈال دیا کرتا تھا جو یوسف علیہ السلام کھا لیا کرتے تھے. اور پھر فرمایا گیا کہ یہ لوگ جب یہاں سے لے کے چلے تو وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، جب یہ لوگ لے کے جا رہے تھے تو اس وقت بھی یوسف علیہ السلام کا بھائی وہاں پہ آ گیا تھا، اور اس نے یہی کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، چلو یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اس کو تم اونے پونے لے لو. یہ نہیں کہا میرا بھائی ہے، کہا بھاگا ہوا غلام ہے. بہرحال ان کو اونے پونے داموں میں بیچ دیا گیا. اس کے بعد یہ مصر کے بازار میں آئے، وہاں پہ عزیز مصر کے پاس پہنچ گئے. اس نے ان کو خریدا، اس کی اولاد نہیں تھی. اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو رکھ لو اور بڑی عزت و تکریم سے رکھنا ہے، مجھے لگتا ہے کہ بیٹا ہمیں بہت فائدہ پہنچائے گا بڑے ہو کر. اس طرح جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے سرزمین میں جو مصر کی تھی یوسف علیہ السلام کے قدم جمائے اور ان کو پھر صحیح باتوں کا مطلب نکالنا، یعنی جو خواب و تعبیر کا علم ہے وہ سکھایا. اور پھر فرمایا کہ بہت سے لوگ اس علم کو نہیں بھی جانتے. اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام بھرپور جوانی کے پہنچے، اللہ رب العزت نے انہیں حکمت عطا کی، علم عطا کیا، بصیرت عطا کی. اور پھر آگے یہ ہوا کہ جس گھر میں یہ رہتے تھے، عزیز مصر جو تھا، وہ مصر کا جو بڑا تھا اس کے گھر میں رہتے تھے، اس کی بیوی تھی جس کا نام یہ قرآن پاک میں تو نہیں ہے لیکن روایات میں زلیخا بتایا گیا ہے. فرمایا گیا کہ یہ عزیز مصر کی بیوی جو تھی یہ ان پہ فریفتہ ہو گئی ہے، کیونکہ انتہائی حسین و جمیل تھے، اس کا ان پہ دل آ گیا اور اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی. اور وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، قرآن پاک میں آیا ہے کہ جس گھر میں وہ رہتے تھے، هو في بيتها، جس گھر میں وہ رہتے تھے اس کی عورتیں وراودته التي، ان کو ورغلانے کی کوشش کی، عن نفسه وغلقت الابواب، اور دروازوں کو بند کر دیا، وقالت، اور کہنے لگی ہیت لک، اب آ بھی جا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثواي، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے بڑے اچھے انداز میں رکھا ہے. اور انہ لا یفلح الظالمون، سچی بات تو یہ کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کو فلاح نہیں ملتی. تو میں کیسے ظلم کر سکتا ہوں اپنے آقا کے پیٹھ پیچھے، کوئی اس کی گھر والی کے ساتھ یہ کام کرو؟ نہیں، میرا آقا نے مجھے بڑے اچھے انداز میں رکھا ہے، بہت اچھے انداز میں پرورش کی ہے. بہرحال اس عورت نے تو یوسف علیہ السلام سے برائی کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ایک لمحے کے لیے تو خیال آیا، اور یہ انسانی فطرت ہے، اگر گناہ کا خیال ہی نہ آئے پھر اس گناہ سے بچنے پہ ثواب کیسا؟ ثواب ہے ہی اس چیز کا، گناہ خیال آیا پھر بھی آپ اس سے بچیے، اصل تو یہ چیز ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اپنی دلیل دکھا دی، اور وہ یہ ہے کہ وہ دلیل کیا تھی. اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دلیل یہ تھی کہ جس گھر میں رہتے تھے وہ جو وہاں پہ ایک بت رکھا ہوا تھا جو ان کا خدا تھا بظاہر، اس کے اس کھینچے تانی میں اس کے اوپر سے جو ہے کپڑا اتر گیا، اور انہوں نے جب اس کو دیکھا تو یہ ہو گیا. بعض روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے ان کے دل میں ڈالا، بعض میں کوئی فرشتے نازل ہوئے. بہرحال جو بھی ہے ان کے اوپر ایک اللہ کی نشانی، برہان، واضح نشانی جو ہے وہ سامنے آئی، اور اس پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو باہر کی طرف دوڑ لگائی، دروازہ کھولا، پیچھے سے زلیخا نے ان کو پکڑنے کے لیے ان کا قمیض پکڑی، قمیض کا دامن پیچھے سے پھٹ گیا، اور انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا آگے اب عزیز مصر کھڑا ہوا. اس نے دیکھا یہ کیا معاملہ ہے. اب عورت کا مکر آپ دیکھیں، قرآن کریم میں آیا کہ عورت جو ہے یہ بہت زیادہ مکر کرتی ہے. تو اس موقع پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو اس عورت نے فوراً شور مچا دیا، اور اس نے کہا یہ دیکھو یہ میری عزت لوٹ رہا تھا، یوسف جو ہے یہ میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اس نے کہا کہ ایسے غلام کی کیا سزا ہونی چاہیے کہ جو اپنے ہی خاندان میں جو ہے وہ ڈاکہ ڈالے، اور جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے کیا سزا اس کو دینی چاہیے؟ اسے تو قید کر دینا چاہیے یا کوئی اور دردناک سزا دینی چاہیے. یوسف علیہ السلام نے جب یہ سب سنا تو انہوں نے کہا یہ تو خود مجھے ورغلا رہی تھی، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. عزیز مصر بھی سمجھدار بندہ تھا، سمجھ تو گیا، لیکن اپنی بیوی کا معاملہ تھا، وہ کیا کرتا. تو بہرحال قصہ مختصر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے جو ہے پکڑا، اور اس موقع پہ وہاں پہ ایک سمجھدار شخص موجود تھا. اس نے کہا ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے. اگر تو یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ حملہ کرنا چاہا، اس نے اپنا بچاؤ کیا اور ان کی قمیض پھٹ گئی. اگر ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ بھاگ رہے تھے اور اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی، اس نے ان کو پکڑا.
اس کا مطلب وہ قمیص جب دیکھی گئی، قرآن کریم میں آیت آتا ہے کہ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ، یعنی یہ وہ شرط ہے. تو جب فَلَمَّا رَآ، پس جب دیکھا گیا قمیص کو قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو وہ قمیص جو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تب عزیز مصر بول اٹھا اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، کہ تم عورتوں کی مکاری ہے، اور بے شک اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، عورتوں کا جو مکر ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے، بہت سخت ہوتی ہے. تو پھر فرمایا کہ یوسف تم ہی کچھ اس بات کا خیال کر لو، کچھ کمپرومائز کر لو، یہ تو عورت ہے، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی. اس عورت سے کہا گیا. اب اس سب کی ظاہری بات ہے، بات چھپتی تو تھی نہیں، محلے میں بات پھیل گئی، علاقے میں بات پھیل گئی، جو بڑے بڑے وہاں کے دیگر وزراء تھے ان کی بیویوں تک بات پہنچ گئی. ان سب نے یہی کہا کہ یہ کیا، زلیخا جو ہے یہ اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی، اپنے غلام کے اوپر لٹو ہو گئی. وہ ہنستے لگ گئے، باتیں کرنے لگ گئیں. تو اس موقع پہ زلیخا نے یہ کیا کہ پھر ان سب کو بلایا، ایک دعوت کی، ان سب کو بلایا، ان کے آگے پھل رکھے گئے، سب کچھ چھریاں دے دی گئیں، ہر کوئی پھل کھاٹ رہا تھا. اب اس نے جو ہے ایک بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، اور ان کو بلا کر ان کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ آئیں گی، حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو یہاں پہ جتنی عورتیں بیٹھی ہیں ان کو دیکھیں گے، پھر ان کو معلوم ہوگا کہ میں ویسے نہیں اس پہ ہوئی، میرا عاشق جو ہے نا یہ بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے، میں ویسے نہیں ہر کسی پہ فریفتہ ہو جاتی، بلکہ اس کا حسن دیکھو، اس کا جمال دیکھو. چنانچہ ان کو بلایا گیا، وہ اندر آئے، اور جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو روایات میں آتا ہے، بلکہ قرآن کریم میں آتا بھی ہے کہ قالت فذلکن الذی لمتننی فی، عزیز مصر کی بیوی نے کہا جب وہ آئے کہ دیکھو یہ وہ ہے جس کے بارے میں لمتننی فی، تم مجھے طعنے دیا کرتے تھے. اب واقعی سچ یہ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے. اس نے کہا میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے، مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرے اب اچھا مزے کی بات یہ کہ اب بھی وہ دھمکی دے رہی ہے، اب بھی اگر اس نے میرے کہنے پہ عمل نہ کیا تو اس کو قید کر دیا جائے گا. اور آگے پھر فرمایا گیا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ رب العزت سے، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، کہ اے اللہ یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے. اچھا روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پہ نہ صرف زلیخا بلکہ دیگر جتنی عورتیں تھیں وہ سب اس پہ فریفتہ، حضرت یوسف پہ فریفتہ ہو گئے تھے علیہ السلام پر، وہ سب ان کو گناہ کی دعوت دینے لگ گئے تھے. اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کام خراب ہے، انہوں نے اللہ رب العزت دعا کی کہ اس سب سے بہتر جو ہے کہ میں قید میں پڑ جاؤں. اور فرمایا گیا کہ ان کا حسن، ان کا جمال دیکھ کر، اتنی خوبصورتی دیکھ کر وہ عورتیں اپنے ہوش کھو بیٹھی تھیں، اور جن پھلوں سے، جن چھریوں سے پھل کاٹ رہی تھیں ان سے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی تھیں. بہرحال اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور ان کو جو ہے جو بھی ترتیب ہے اس کے مطابق قید کی سزا ہو گئی. یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور نوجوان بھی تھے جو کہ قید خانے میں داخل ہوئے، اور اس قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس انہوں نے اپنا خواب بھی بیان کیا، جن میں سے ایک نے کہا کہ اپنے دونوں نے خواب بیان کیے، لمبی تفصیل ہے، وقت کم ہے. یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی، اور ان دونوں کی تعبیر بالکل مکمل اسی طرح ہوئی. یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا، ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، اب یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ایسا کرو جب تم لوگ یہاں سے آزاد ہو کے جاؤ گے تو جو یہاں کا عزیز مصر ہے، جو یہاں کا بادشاہ ہے، اس کو ذرا میرے بارے میں کہنا کہ وہ ایک قیدی ہے جو وہاں پہ پڑا ہوا ہے. یہ لوگ باہر نکلے، اللہ رب العزت نے ان کے ذہن سے اس بات کو نکال دیا، یہ لوگ اس چیز کو بھول گئے. پھر ایک لمبی طویل عرصہ گزرتا گیا، اور اس کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. بادشاہ نے خواب دیکھا، وہ صبح اٹھا، بڑا پریشان ہوا، اور بادشاہ نے جو ہے اپنے تمام لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ جی اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، اور اس کی تعبیر مجھے بتاؤ. خواب کیا تھا؟ خواب یہ تھا کہ بادشاہ نے کہا کہ انی ارا سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہوں نے 7 دبلی گایوں کو کھا لیا، 7 خوشے ہیں جو کہ ہرے بھرے ہیں، اور 7 وہ ہیں کہ جو کہ سوکھے ہوئے ہیں. تو اب اس کی تعبیر بتائی جائے. ان میں سے کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا. اب وہ جو ان میں سے ایک شخص تھا نا جس کو خواب کی تعبیر بتائی گئی، جو بادشاہ کے دربار میں تھا، اس نے کہا کہ اس کو یوسف علیہ السلام یاد ہے، اس نے کہا کہ ایک شخص ہے جو کہ اس کی تعبیر بتا سکتا ہے، ایک شخص ہے. اور اس نے کہا کہ مجھے آپ بھیجیے، میں آپ کو اس کی تعبیر وہاں سے پتہ کر کے بتاتا ہوں. چنانچہ وہ قید خانے میں آیا، یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا یوسف علیہ السلام کہ اس کی حقیقت بتاؤ. اور یوسف علیہ السلام نے جب یہ سارا کچھ سنا تو انہوں نے کہا کہ تم 7 سال تک زمین پر مستقل غلہ اگاؤ. اس کی تفصیل یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں پہ ایک بڑا قحط آنے والا ہے 7 سال کے بعد. تو مطلب پوری انہوں نے اس کی وہ تعبیر بھی بتا دی، اس کا حل بھی بتا دیا. فرمایا کہ قحط آنے والا ہے، اس کے لیے تدبیر ابھی سے کیا کرو. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آئندہ 7 سال تک موسم ٹھیک رہے گا،
تم لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں خوب غلہ اگا لو۔ غلہ اگانے کے بعد کرنا یہ ہے کہ جتنا تو استعمال کا ہے وہ تو استعمال کر لو، باقی جو اس کو خوشوں سے مت نکالو، خوشوں میں رہنے دو۔ اس کے بعد پھر یہ کہ جو 7 سال اگلے قحط کے آئیں گے ان میں پھر اس غلے کو جو سٹور کیا استعمال کرتے رہو۔ چنانچہ یہ تدبیر جو ہے بادشاہ کو بڑی اچھی لگی، اور اس نے جو ہے نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قید سے نکالا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں کا وزیر جو ہے مالیات اور ان تمام امور کا جو ہے وزیر بھی بنا دیا۔ اچھا، اب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو یہ پیغام بھجوایا جب یہاں سے قید سے رہائی ہونی تھی، فرمایا کہ میں یہاں سے نکلتا ہوں لیکن پہلے میری تحقیق کروائی جائے، میرے معاملے کو جو ہے کلیئر کروایا جائے، اور ان تمام عورتوں سے اس معاملے کو کلیئر کروایا جائے۔ چنانچہ ان عورتوں کو بھی لایا گیا، ساری بات جو ہے واضح ہو گئی، اور زلیخا کو جو حوالہ دیا گیا، اور زلیخا وغیرہ نے جو ہے وہ مان گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ثابت ہو گئی۔ یہ نہیں کہ بس بادشاہ مجھے نکال رہا ہے میں باہر آ جاؤں، نہیں، پہلے اپنے آپ کو کلیئر کیا، اپنے کریکٹر کو بالکل پاک صاف رکھا، اور پھر جو ہے باہر آئے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو سرخرو فرمایا۔ اس کے بعد آگے یہ ہے کہ جب یہ سارا معاملہ اسی طرح ہو گیا اور یہ تمام چیزیں قحط ہوا، سب کچھ ہوا، اب دور دور سے لوگ یہاں پہ آنے لگے اور یہاں سے جو ہے غلہ لے کے جانے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی یہاں پہ ان کو معلوم ہوا کہ یہاں پہ ایک بادشاہ ہے جو کہ غلہ دے رہا ہے، وہ بھی یہاں پہ آئے اور غلہ لینے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ ان کو امید ہی نہیں تھی کہ یہ یوسف تو یہاں کا بڑا وزیر بنا بیٹھا ہے، ان کو یہ امید ہی نہیں تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تو تیار کروا دیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے پیچھے بنیامین، آپ اس کے لیے بھی دے دیں۔ جتنے لوگ تھے ہر بندے کے لیے ایک ایک اونٹ جو ہے غلہ دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس طرح میں نہیں دوں گا، اگلی دفعہ جب آؤ اس کو بھی ساتھ لے کے آؤ پھر میں دوں گا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بلانے کے لیے تدبیر کی تھی۔ انہوں نے کہا وہ تو ہمارا بھائی ہے، اس کو ہمارے والد صاحب نہیں چھوڑے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جو کچھ بھی اس کو تو ساتھ لانا ہوگا۔ بہرحال یہ لوگ گئے، اگلے چکر میں ان کو بھی ساتھ لیتے آئے۔ بڑی مشکل سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیجا چھوٹے بھائی کو، یہ لوگ لے کے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو بلایا، اپنے بھائی کو اکیلے میں چھوٹے بنیامین کو بلایا اور ان کو بتایا میں تمہارا بھائی ہوں، پہچان گئے، ایک دوسرے کو بڑی محبت سے ملے یہ وہ۔ اب یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی جب یہ لوگ واپس جا رہے تھے کہ اپنا جو پانی پینے کا پیالہ تھا وہ ان کے سامان میں رکھوا دیا، اور یہ قافلہ جب جانے لگا تو یوسف علیہ السلام جب بھی تھوڑا سا دور نکلا تو ایک منادی کرنے والا بھاگتا ہوا رکو 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 رکو، تم لوگوں نے چوری کی ہے، تم لوگوں نے چوری کی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے کیا چوری کی ہے؟ کہا بادشاہ کا جو وہ پیالہ ہے وہ گم ہو گیا، اور تم لوگوں میں سے یقیناً کسی کے پاس ہوگا کیونکہ تم لوگ وہاں سے آئے ہو۔ بہرحال یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کہا ہماری تلاشی لے لو، ایسا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور جب ان کی تلاشی لی گئی اور پانی پینے والا پیالہ جو ہے ان کے کجاوے سے نکل آیا، کس کے کجاوے سے نکلا؟ چھوٹے بھائی جو ہے بنیامین ہے اس کے کجاوے سے نکلا۔ تو اب یہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دستور کے مطابق جو چوری کرتا ہے اس کو ادھر ہی رہنا پڑے گا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ ایسا کرو اس کی جگہ تم مجھے رکھ لو، یہ اگر ادھر رہ گیا تو ہمارے والد صاحب کو تو برا حال ہو جانا ہے، انہوں نے تو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، اور پہلے ہی ایک بھائی کھو چکے ہیں، دوسرا بھائی بھی۔ انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، جس کے سامان سے چوری کا مال ملا ہے وہی رہے گا یہاں۔ اس طرح بہرحال انہوں نے تدبیر کی اور یوسف علیہ السلام کو یہاں پہ روکنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے، نہ ہی ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو نبی کے بیٹے ہیں، بڑے معزز لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو بہرحال ان سب کی اس باتوں پہ عمل نہیں کیا گیا، اور حضرت بنیامین علیہ السلام کو وہاں پہ رکھ لیا گیا۔ البتہ انہوں نے یہ کہا کہ اے عزیز مصر، جو ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے، آپ ایسا کریں کہ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو کہ احسان کیا کرتے ہیں، آپ احسان کریں ان کو ہمارے پاس رکھ لیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ظلم کیا کرتے ہیں۔ جب ایک شخص نے چوری کی اس کے مقابلے میں دوسرے شخص کو کیسے رکھ لوں؟ یہ تو ظلم ہے، میں ناانصافی نہیں کرتا، میں انصافی کروں گا۔ چنانچہ اس طرح یہ ہو گیا۔ تو بہرحال اس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی کو یہاں پہ رکھ لیا گیا۔ یہ لوگ واپس آئے، اپنے والد صاحب کو پورا قصہ بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ افسردہ ہوئے، فرمایا کہ اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو کہ میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگا کے لاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ انہوں نے کہا ابا جان اب کیسے ہم جائیں؟ اب تو نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تم جاؤ، بادشاہ بہت اچھا ہے، مجھے یقین ہے کہ اچھا معاملہ کرے گا۔ یہ پھر سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اے عزیز، ہم پر ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور ہمارے پیسے بھی ختم ہو گئے، غلہ بھی ختم ہو گیا، تو ایک تو مہربانی کریں کہ ہم معمولی سی جو رقم آئے ہیں اس کے بدلے میں آپ ہمیں پورا غلہ دیجئے، اور دوسرا احسان یہ کریں کہ ہمیں ہمارا بھائی بھی واپس دے دیجئے۔
تو اس موقع پہ انہوں نے یہ کہا یوسف علیہ السلام نے کہ کیا تمہیں کچھ پتہ ہے کہ جب تم لوگ جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اب یہ لوگ سوچ میں پڑ گئے تھے، اس کو کیسے یوسف کا پتہ، اس بادشاہ کو، کہ جو اس کو کیسے پتہ؟ اب بھی انہوں نے جب غور سے دیکھا نا، پھر انہوں نے کہا ہاں یہ تو یوسف ہے۔ قال انا یوسف وہذا اخی، یوسف نے کہا ہاں میں یوسف ہوں۔ اس سے پہلے انہوں نے سوال کیا تھا قالوا انک لانت یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ تب انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف آیا ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اور اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ لوگ بڑی معافیہ تلافیہ کرنے لگ گئے، یہ وہ فلانی۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میری قمیض ہے، اسے لے جاؤ میرے والد صاحب کے آنکھوں پہ لگاؤ۔ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ حضرت یوسف کے غم میں روتے 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 ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ کہا یہ میری قمیض جو ان کی آنکھوں پہ لگاؤ، ان کی بینائی بھی واپس آ جائے گی، اور ان سب کو پورے خاندان کو عزت کے ساتھ یہاں پہ لے آؤ، یہیں پہ رہو۔ تو یہ لوگ واپس گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دور سے اپنے بیٹے کی قمیض کی خوشبو سونگھی، وہ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بہرحال وہاں پہ لے جایا گیا، قمیض لگائی گئی، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ ان سب لوگوں کو لایا گیا۔ یہ سب لوگ جب آئے، حضرت یوسف علیہ السلام شہر سے باہر نکل کے ان سب کا استقبال کیا، بڑا عظیم الشان استقبال کیا، سب کچھ بہت اچھے انداز سے ان کا اہتمام کیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہ لوگ ان کے والدین پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے آئے، انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ جب وہ تخت پر بیٹھ گئے تو پھر باقی بھائیوں نے جو ہے وہ ان کے آگے گر پڑے اور ان کے سامنے سجدہ کیا۔ اس زمانے میں سجدہ تعظیم جائز تھا۔ تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان، اللہ رب العزت نے میرا خواب جو ہے وہ سچا کر دکھایا کہ چاند اور سورج جو ہے یہ میرے والد اور والدہ، اور 10 ستارے، یہ 11 ستارے، یہ جو میرے سامنے میرے بھائی ہیں یہ ہیں۔ اور اس پہ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ پہلے مجھے کنویں سے نکالا، پھر مجھے قید خانے سے نکالا، پھر مجھے آپ لوگوں کے اور آپ لوگوں کو وہ وہاں دیہات سے نکال کر لے کے آئے۔ حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے ہم بھائیوں کے درمیان بڑا فساد ڈالا تھا، لیکن دیکھیں اللہ نے ہم سب کو مشکل والی جگہوں سے نکال کے اتنی اچھی اور عزت والی جگہ پہ رکھ دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی اچھے انداز میں سچویشن بنا دیتا ہے، تدبیریں کر دیتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ پورا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت بھی فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، یہ میرا راستہ ہے کہ میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کو اللہ کی طرف بلاؤ، میں بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے نبی بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تم لوگ بھی، آج تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ تم سب بھی اللہ رب العزت کی طرف پہنچاؤ۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً ان واقعات میں جو گزشتہ واقعات گزرے ہیں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو جھوٹ موٹ گھڑ لی گئی ہو۔ بہرحال اس طرح یہاں پہ آ کے سورہ یوسف کا جو ہے اختتام ہوتا ہے، اور سورہ یوسف جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے جو واقعہ بیان فرمایا ہے اس میں بڑی حکمت کی باتیں ہیں، بڑی علم کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان